نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اليوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. وقال اللہ تبارک و تعالی فی المقام الآخر: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلہ وصحبہ اصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا نبی اللہ. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے ہم عظیم ولی کامل صوفی باصفا فنا فی الشیخ سبحان اللہ محترم بابا پھلو شاہ سبحان اللہ الہ رحمہ آپ کے عرص پاک کی اس تقریب میں حاضر ہیں. عرص پاک کی تقریب کے انعقاد پر ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں تمام منتظمین و معاونین کو، انجمن کے تمام قائدین و کارکنان کو، دن رات محنت کرنے والے تمام کارکنان کو، اور بحمدہ تعالی آج کی بزم میں موجود ہیں آل نبی اولاد علی، جناب محترم پیر طریقت پیر سید عادل حسین شاہ صاحب زیدہ شرفہ، جناب محترم قبلہ پیر سید محمود حسین شاہ صاحب بخاری زیدہ مجدہ، اور دیگر آج کی بزم میں تشریف فرما ہونے والے جمیع علماء کرام و مشائخ اعظام، تحریک منہاج القرآن کے قائدین و کارکنان، رب کائنات سب کا آج کی اس بزم میں حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. سامعین محترم، میرے ذہن میں تو تیاری میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے تھی، سبحان اللہ. کیونکہ اتفاق سے آج کی اس محفل پاک کا اشتہار یا پوسٹ میں نہیں دیکھ سکا، تو یہاں پہنچا ہوں تو احباب نے حکم دیا کہ موضوع شان ولایت کے حوالہ سے ہوگا.
آپ جتنے احباب بھی ہیں باذوق نظر آ رہے ہیں، ماشاءاللہ اگر آپ کے ذوق نے ساتھ دیا تو ہم انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث سے شان ولایت کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، معروف آئمہ کے نزدیک وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آخری آیہ کریمہ نازل ہونے میں، کہ جب آقا علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما دیا اور میرے محبوب علیہ السلام خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمانے کے بعد واپس مدینہ تشریف لا رہے تھے، بعض آئمہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد مینا یا عرفات میں نازل ہوئی، لیکن کثیر آئمہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ جو آیت تکمیل دین ہے یہ مقام غدیر خم پہ اتری ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کہ جب آقا علیہ السلام واپس مدینہ تشریف لا رہے تھے، راستے میں نماز کا وقت ہوا، میرے آقا نے قافلہ روک دیا، نماز ادا ہو گئی، پھر محبوب علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ممبر لگایا جائے، سبحان اللہ، ممبر سج گیا، میرے آقا ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، محبوب علیہ السلام نے ممبر پہ خطاب فرمایا اور آقا علیہ السلام کے سامنے 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام موجود تھے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اس کی ایکو کم کرے، بیس بڑھا دیں، اور اگر ماحول ٹھیک ہے تو پنکھا اگر بند کر دیا جائے تاکہ یہ شور بھی ختم ہو جائے، اور جو بڑے احباب ہیں چند سننے والے ذوق والے اگر تھوڑا قریب تشریف لے آئیں تو کیفیت بن جائے گی۔ بچے پیچھے رہو، بڑے بندے اگے آ جائیں، بس خاموشی سے آگے آ جائیں۔ تو سامعین محترم، مقام غدیر خم ہے، آقا علیہ السلام صحابہ کرام سے خطاب فرماتے ہیں، الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، واہ واہ، یا الست اولا بالمؤمنین من انفسکم۔ واہ واہ، میرے آقا صحابہ کرام سے، ایمان والوں سے خطاب کرتے ہیں کہ کیا میں تمہاری جان کا مولا نہیں ہوں؟ واہ واہ، واہ واہ، سبحان اللہ، سب صحابہ جواب دیتے ہیں قالوا بلا، سبحان اللہ، آقا کیوں نہیں، آپ ہی ہماری جان کے مولا ہیں، واہ واہ، آپ ہی ہمارے مالک ہیں۔ جب میرے سونے مصطفیٰ اپنی ولایت کا اقرار لے چکے واہ واہ، تو اب میرے آقا منبر پہ مولا کائنات کو بلاتے ہیں، سبحان اللہ، حضرت مولا علی شیر خدا کو منبر پہ بلاتے ہیں، اور حضرت مولا علی شیر خدا کا ہاتھ واہ واہ، اپنے ہاتھوں میں لے کر مولا علی شیر خدا کا ہاتھ ہوا میں لہرا کر سبحان اللہ، میرے سونے مصطفیٰ فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، میرے آقا علیہ السلام نے ولایت علی شیر خدا کا اعلان فرما دیا، واہ واہ، ولایت مولا علی شیر خدا کا اعلان ہو گیا۔ اب سامعین محترم، جو علمی نقطہ یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک طرف تکمیل دین کی آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے اور دوسری طرف ولایت علی کا اعلان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تکمیل دین اور اعلان ولایت علی کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اس آیہ کریمہ کو بار بار پڑھیں۔ واہ واہ،
रब कायनात फरमा रहा है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मालिक कायनात ऐलान कर रहा है कि वो दीन इस्लाम जिसका आगाज हमने आदम अलैहिस्सलाम से किया था, वो नेमत नबूवत जिसका आगाज हमने आदम अलैहिस्सलाम से किया था, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ताजदार कायनात तक नबूवत का सिलसिला चलता रहा, रिसालत का सिलसिला चलता रहा, इस्लाम आगे बढ़ता रहा, नेमत आगे चलती रही। रब कायनात अब ऐलान फरमा रहा है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। ए दुनिया वालों सुन लो, वो नेमत नबूवत जिसका आगाज आदम अलैहिस्सलाम से किया था, जाते मुस्तफा पर नबूवत का दरवाजा बंद किया जाता है। माशाअल्लाह, जाते मुस्तफा पे नबूवत का दरवाजा बंद किया जाता है। बंद किया जाता है। अब कयामत तक के लिए कोई और नबी नहीं आएगा। कयामत तक नबूवत भी मुहम्मद मुस्तफा की है। कयामत तक रिसालत भी मुहम्मद मुस्तफा की है। कयामत तक कलीमा भी मुहम्मद मुस्तफा का है। कयामत तक शरीयत भी मुहम्मद मुस्तफा की है और कयामत तक उम्मत भी मुहम्मद मुस्तफा की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, इदारा मिनहाजुल कुरान जिंदाबाद, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जिंदाबाद। तो सामीन मोहतरम, रब कायनात ने खत्म नबूवत का ऐलान फरमा दिया। ऐलान फरमा दिया कि अब कयामत तक कोई और नबी नहीं आएगा। लेकिन सामीन, जहां पे जहन में एक सवाल पैदा होता है कि आका अलैहिस्सलाम से पहले जिस जमाने को देखें, जब अंबिया तशरीफ ले जाते, बाद में जो ही शिर्क सर उठाता, उस शिर्क को दबाने के लिए फिर अंबिया आया करते। जी जी, माशाअल्लाह। आका अलैहिस्सलाम से पहले अगर किसी इलाका में एतिकादी बेहरा रवी होती, तो उस एतिकादी, अखलाकी, तरबियती, इल्मी बेराह रवी को खत्म करने के लिए अंबिया आते, हिदायत का पैगाम पहुंचाने के लिए। क्या सुभान अल्लाह, अंबिया आते, लेकिन नबूवत का दरवाजा तो जाते मुस्तफा पे बंद हो गया। अब जहन सवाल करता है कि क्या कयामत तक के लिए अब हिदायत की जरूरत नहीं है? नबूवत का दरवाजा तो बंद हो गया, तो क्या हिदायत का दरवाजा भी बंद हो गया? नहीं, हिदायत कयामत तक चलती रहेगी, तरबियत कयामत तक चलती रहेगी। लेकिन जहन बार बार सवाल करता था कि पहले जमानों में हिदायत के लिए, तरबियत के लिए, इल्म देने के लिए, अल्लाह से जोड़ने के लिए तो नबी आते थे। अब उम्मत मुस्तफा में आगे नबी तो आना किसी ने नहीं है, तो फिर हिदायत का दरवाजा कहां से चले? फिर हिदायत कैसे नसीब हो? तो मुकामे गदीरे खुम पे उधर रब्बे कायनात अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना इरशाद फरमा के नबूवत का दरवाजा बंद करता है। और दूसरी तरफ मेरे मुस्तफा मौला अली का हाथ अपने हाथों में लेकर ऐलान करते हैं, दुनिया वालों सुन लो, नबूवत का दरवाजा बंद हुआ है, जाते मुस्तफा पर विलायत का दरवाजा खुला है मौला अली शेर खुदा से।
اب قیامت تک نبی تو کوئی نہیں آئے گا، ولی آئیں گے۔ نبی نہیں آئے گا بلکہ ولی آئیں گے، جو ہدایت کا پیغام لے کے چلیں گے، جو اللہ سے جوڑیں گے، رسول اللہ سے جوڑیں گے۔ تو سامعین محترم، نقطہ سمجھ آ گیا۔ اب اگر کسی کو ہدایت مل رہی ہے تو فقط اسی کو مل رہی ہے جس کو علی کے در کا فیض آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب قیامت تک ہدایت اسے ملے گی، قیامت تک تربیت اسے ملے گی، قیامت تک علم اسے ملے گا جو علی کے در کا منگتا ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چونکہ ہدایت، ولایت، علم، یہ سارا کچھ رب کائنات نے مولا علی شیر خدا کے دامن میں رکھا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تو سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ اور جوڑ کر جو ولایت علی کا اعلان ہوا، تسلسل یہ ہے کہ نبوت کا دروازہ بند کیا گیا، ولایت کا دروازہ کھولا گیا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اب یہ نقطہ سمجھ گئے کہ کوئی ولی نہیں ہو سکتا نسبت مرتضی کے بغیر۔ واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ واہ جو مولا علی شیر خدا کے در کا منگتا نہیں ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب ولی کے در سے ملتا کیا ہے؟ واہ اب اس سے اگلا نقطہ سمجھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ولی کے در سے خدا ملتا ہے، سبحان اللہ۔ ولی کے در سے خدا ملتا ہے۔ خدا ملتا ہے۔ حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کشف المحجوب کا مطالعہ کریں، واہ سبحان اللہ۔ اب عارف المعارف کو پڑھیں اور امہات الکتب جو تصوف کی ان کا مطالعہ کریں۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ والی کی کتاب حقیقت تصوف کو دیکھیں، سبحان اللہ۔ یہی راز کھلے گا کہ ولی بندے کا تعلق اللہ سے جوڑ دیتا ہے، واہ سبحان اللہ۔ اور ولی اپنے آپ کو درمیان سے نکالتا ہے، بے شک۔ عاجز ہوتا ہے نا، جی جی انکساری اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ولی اپنے آپ کو درمیان سے نکال کر واہ بندے کا ہاتھ پکڑ کر مولا تک پہنچا دیتا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اور ولی کی صحبت سے تصوف ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ملتا ہے؟ تصوف۔ تصوف ملتا ہے۔ میں جان بوجھ کے آج یہ لفظ آپ کو یاد کروانے لگا ہوں، چونکہ آج سے کچھ سال پہلے جس انسان کا بھی پیر سے، ولی سے، مزار سے تعلق ہوتا وہ صاحب تصوف ہوتا تھا، سبحان اللہ۔ لیکن اس مادیت کی گرد نے، دنیا طلبی نے، دنیا کے حرص و ہوس نے تصوف کا لفظ بھی ہمیں بلا دیا ہے، حقیقت تو کہاں رہی؟ اللہ۔ تحریک منہاج القرآن اس دور میں پھر احیاء تصوف کی تحریک ہے۔ جی بے شک۔ آج آئیے وہ دیکھیں کہ تصوف کیا ہے۔ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کتاب غنیت الطالبین، اس کا مطالعہ کریں تو حضور غوث العظم فرماتے ہیں کہ تصوف کا لفظ دیکھیں، یہ 4 حروف کا مجموعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے حروف؟ 4۔ 4 حروف کا مجموعہ ہے۔ حضور غوث العظم فرماتے ہیں کہ ان 4 حروف کو الگ الگ کر کے دیکھیں تو تصوف کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث العظم فرماتے ہیں کہ اس لفظ پہ غور کریں،
لفظ تصوف کا پہلا حرف ہے تا. کیا؟ تا. دوسرا صاد، تیسرا واو اور چوتھا فا. اب غور کریں حضور غوث الاعظم کی تعلیمات پر. آپ فرماتے تا سے مراد توبہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تا سے مراد توبہ ہے، توبہ ہے. صاد سے مراد صفائے قلب ہے. سبحان اللہ، واو سے مراد ولایت ہے. سبحان اللہ، اور فا سے مراد مقام فنائیت ہے. سبحان اللہ. ولی کی نسبت بندے کو یہ چار چیزیں دیتی ہے. بے شک. اب آئیے سوچے کہ توبہ کیا ہے. رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. سبحان اللہ، میرے اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، سبحان اللہ. اور ایسی توبہ کرو جیسی توبہ کرنے کا حق ہے. سچی توبہ، سچی توبہ، خالص توبہ. سبحان اللہ. اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ توبہ ہے کیا؟ ہم نے تو یوں سمجھا ہے کہ اگر زندگی میں کوئی حادثہ دیکھا، کوئی دکھ دیکھا، کوئی تکلیف دیکھی تو بس تسبیح پکڑی تو 100 بار کہنے لگ گئے توبہ توبہ توبہ. ہم سمجھتے ہیں کہ 100 بار لفظ توبہ کہہ کر توبہ ہو گئی. جان لیں توبہ زبان کے کال کا نام نہیں ہے. توبہ تو من کے حال کا نام ہے. سبحان اللہ. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور توبہ کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے الندم توبۃ. آقا فرماتے ہیں بندے اگر گناہ ہو جائے اور گناہ پر تیرا سر شرمندگی سے جھک جائے، آئے تجھے احساس ندامت ہو، تجھے شرم آ جائے، تجھ پہ اللہ کا خوف طاری ہو جائے، اللہ کا ڈر طاری ہو جائے، اللہ کی خشیت سے تیرا جسم کپ کپا اٹھے، رونگٹے کھڑی ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو بہ جائیں، آقا فرماتے ہیں کہ توبہ یہ ہے. سبحان اللہ. اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے جسم کا کپ کپا جانا، اللہ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو کا بہ جانا، توبہ اس کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. توبہ اس کو کہتے ہیں. اور پھر اللہ کے خوف سے آنسو بہانا یہ اللہ کو پسند کتنا ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. صاحب مشکات کو پڑھیں، کتاب الزہد. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بزم سجی ہے، واہ. صحابہ کرام محبوب کے گرد بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. میرے آقا نے اللہ کے خوف کا ذکر چھیڑا، یوم قیامت کی بات کی. میرے آقا کی بارگاہ میں سامنے بیٹھے صحابی رو پڑے. اللہ. صحابی کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری ہو گئی. میرے آقا نے جب اپنے عاشق کے آنسو دیکھے، میرے سونے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آج کی اس بزم میں قیامت تک کے گناہگار بھی بیٹھے ہوتے تو اس ایک کے آنسو سب گناہ بخشانے کے لیے کافی تھے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں عینان لا تمسہم النار. آقا فرماتے ہیں 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ. سبحان اللہ. آقا فرماتا ہے ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے بہہ گئی، واہ واہ. ایک وہ آنکھ
جس سے اللہ کے خوف سے آنسو کا قطرہ بہ گیا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، اور دوسری وہ آنکھ جو ساری رات اللہ کے راستے میں کھلی رہی اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ ماشاءاللہ۔ اب ذہن میں سوال آئے گا کہ رونے والا کتنا روئے تو اللہ بخشتا ہے؟ تو حضور شیخ الاسلام کی کتاب المنہاج السبی کو پڑھے، کتاب الزہد والرقائق۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے اس پہ خشیت طاری ہوتی ہے اور اس کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ بہتا ہے، آنسو کا ایک قطرہ، وہ بھی ایک مکھی کے سر کے برابر، ایک مکھی کے سر کے برابر۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ابھی تک اس کی آنکھ سے آنسو کا وہ قطرہ نکل کر اس کے رخسار تک نہیں آتا، رب کائنات عرش پہ بیٹھ کر فرشتوں میں اعلان کرتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں اپنے بندے کی بخشش کا اعلان کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ تو سامعین محترم، توبہ کیا ہے؟ کیا سمجھ آیا کہ توبہ اللہ سے ڈر کے گڑ گڑانے کا نام، اللہ کے خوف سے رونے کا نام، اللہ کی خشیت کو اپنے اوپر طاری کرنے کا نام۔ آئیے آج تھوڑا اپنے بارے میں سوچے تو صحیح، ہم دنیا کے نقصان پہ روتے ہیں، دنیا کے مال و متاع کا نقصان ہو جائے تو نیندیں اڑ جاتی ہیں، مال اور جائیداد کا نقصان ہو جائے تو کئی ہفتے روتے رہتے ہیں۔ ارے سوچیں تو صحیح کہ اللہ کے خوف سے بھی کبھی رونا آیا؟ ہم اللہ کے خوف سے رونا بھول گئے، اللہ کی خشیت سے رونا بھول گئے۔ آؤ اولیاء سے تعلق رکھنے والوں اور اولیاء سے صحبت کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ کے ولی کی صحبت اللہ کا قرب دیتی ہے، اللہ کے ولی کی صحبت اللہ کا قرب دیتی ہے۔ بس توجہ ادھر رکھے۔ پھر حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لفظ تصوف کا پہلا حرف توبہ کا فیض مل گیا تو اب اس سے اگلی منزل ہے صفائے قلب۔ اگلی منزل کیا ہے؟ صفائے قلب، اپنے دل کو غلاظتوں سے پاک کرنا، اپنے باطن کو پلیدی سے پاک کرنا، اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرنا۔ اب کئی میرے احباب سوچ رہے ہوں گے کہ کیا دل کے بھی کوئی گناہ ہوتے ہیں؟ سامعین، توبہ کو جو پہلا درجہ سمجھا یہ تھی جسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ کن گناہوں سے؟ جسم کے، اونچا بولیں، جسم کے گناہ۔ اب ناراض تو نہیں ہے کہ میں نے موضوع آپ کی طبیعت کا نہیں لیا، نہیں، چونکہ ہمیشہ سوچا جاتا ہے موضوع وہ لیے جائیں جسے آپ عوام قبول کریں، لیکن منہاج القرآن کا شیوا یہ ہے ہم موضوع وہ لیتے ہیں جسے وہ قبول کریں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ علی فرماتے ہیں کہ ہمارا بیڑا غرق اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے نیچے والوں کو دیکھ کے موضوعات چنے ہیں، اس لیے آج ہم تنزلی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس منبر پر بیٹھنے والے پر لازم ہے کہ موضوع وہ چنے جس سے وہ راضی ہو۔ سبحان اللہ،
تو اس لیے سامعین محترم میں معذرت چاہوں گا، لیکن آپ کوشش کریں ساتھ چلیں تھوڑا۔ جی انشاءاللہ۔ تو پہلا درجہ جو سمجھ آیا توبہ، یہ ہے جسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا، آنکھوں کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، ہاتھ کے گناہوں سے اپنے آپ کو، ساتھ تھوڑا بولیں گے، بچا لینا، کانوں کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، پاؤں کے گناہوں سے خود کو بچانا۔ اب یہ گناہ کیا ہیں؟ میں اشارہ دیتا ہوں۔ آنکھ سے اس برائی کو دیکھنا جس سے اللہ رسول نے منع کیا، یہ گناہ ہے۔ بے شک۔ کان سے وہ بری چیزیں سننا جن سے اللہ رسول نے منع کیا ہے، یہ کانوں کا گناہ ہے۔ ہاتھ سے، ہاتھ کو چوری کی طرف لے جانا، دیگر گناہوں کی طرف لے جانا، پاؤں کو شراب خانے کی طرف، بے ایمانی کی طرف، بے راہ روی کی طرف لے جانا، یہ سارے ظاہری جسم کے گناہ ہیں۔ تو جو توبہ کا پہلا درجہ سیکھا ہے وہ ہے اپنے جسم کو گناہوں سے پاک کر لینا، اپنے جسم کو گناہوں سے پاک کر لینا۔ پھر دوسرا حرف ہے سواد، سواد سے مراد صفائے قلب، اپنے قلب کو، اپنے دل کو گناہوں سے پاک کر لینا۔ اب ذہن سوال کرتا ہے کہ دل کے گناہ کیا ہیں؟ کیا دل بھی کوئی گناہ کرتا ہے؟ کہیں پہ جاتا ہے گناہ کرنے؟ نہیں، دل ظاہراً تو کہیں نہیں جاتا، لیکن ہمیں ضرور کہیں لے جاتا ہے۔ نفرت ہم ہاتھ سے کرتے ہیں یا دل سے؟ دل سے۔ نفرت دل کا گناہ ہے۔ کسی سے حسد کرنا یہ دل کا گناہ ہے۔ گناہ ہے۔ کسی سے بغض رکھنا یہ دل کا گناہ ہے۔ گناہ ہے۔ کینہ رکھنا دل کا گناہ ہے۔ گناہ ہے۔ ارے دیکھتے چلے جاؤ، دل کی ان ساری کی ساری ثقافتوں اور سکل پن، بھاری پن، یعنی دل میں گناہ رکھنا، دل میں بغض رکھنا، کینہ رکھنا، کسی کا حسد رکھنا، نفرت رکھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں دل کے گناہ ہیں۔ لفظ تصوف بتاتا ہے کہ ولی کی صحبت میں جاؤ، ولی اللہ کا پہلے تمہارا جسم گناہوں سے پاک کر دے گا، اگلے درجے پہ تمہارا دل بھی گناہوں سے پاک کر دے گا۔ ماشاءاللہ۔ اور سامعین، جب بندے کا دل گناہوں سے پاک ہو گیا، بندے کا دل گناہوں سے پاک ہو گیا، بندے کا دل ثقافتوں اور سکل پن، بھاری پن، ان برائیوں سے پاک ہو گیا، تو سامعین جب دل دنیا کی طلب، دنیا کا حرص، دنیا کا لالچ، یہ بغض، یہ کینہ، یہ حسد، یہ نفرت، ان ساری برائیوں سے جب دل صاف ہو گیا تو دل تو ایک گھر ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل تو ایک گھر ہے۔ کس کا دل صاف ہو گیا تو دل والا آ گیا۔ جب دل صاف ہو گیا تو وہ دل والا آ گیا۔ دل کو دنیا کا حرص و ہوس سے بندے پاک کرنا تیرا کام ہے۔ جتنا پاک کرتا جائے گا اتنے رب کے جلوے دل میں پاتا جائے گا۔ عرفاء کہتے ہیں نا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار۔ جب ذرا گردن جھکائی تو دیکھ لی۔ جب دل صاف ہو جاتا ہے دنیا کے گناہوں سے، جب دل پاک ہو جاتا ہے دنیا کی میل سے، دنیا کے حرص و ہوس سے، پھر دل میں مولا آتا ہے، پھر دل میں اللہ کا جلوہ آتا ہے، پھر دل میں اللہ کا نور آتا ہے،
پھر دل میں رب کائنات کی طرف سے کیفیت آتی ہے، لذت آتی ہے، سرور آتا ہے، پھر وہ مولا من میں اترتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لفظ تصوف کے پہلے حرف تا سے توبہ ملی، سواد سے صفائے قلب ملا، اور پھر اگلا حرف کیا ہے؟ پیچھے تک بات سمجھ آ رہی ہے؟ واؤ، واؤ سے مراد ولایت ہے۔ سبحان اللہ۔ واؤ سے مراد ولایت ہے۔ اللہ کے بندو، ولایت تم سے دور نہیں ہے، ولایت 2 قدم پر ہے۔ پہلا قدم توبہ کا، ظاہری اعضاء کو گناہوں سے پاک کرنا، دوسرا قدم صفائے قلب کا، دل کو گناہوں سے پاک کرنا۔ یہ 2 قدم اٹھا کے آگے دیکھو، آگے رب کائنات کی ولایت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ولایت سامنے کھڑی ہے۔ اب یہ ولایت کیا ہے؟ لفظ ولی پہ غور کریں۔ لفظ ولی، اس کا معروف معنی ہے دوست ہونا۔ معروف معنی کیا ہے؟ دوست ہونا۔ اسی لفظ ولی کا معنی آقا بھی ہے، اسی لفظ ولی کا معنی غلام بھی ہے، اسی لفظ ولی کا معنی خلیل بھی ہے، اسی لفظ ولی کا معنی دعا کرنے والا بھی ہے۔ لیکن میں اب جو چیز دے رہا ہوں، لفظ ولی کا ایک معنی صاحب تصرف ہونا بھی ہے، صاحب اختیار ہونا بھی ہے، اور ولی کا ایک معنی بادشاہ ہونا بھی ہے۔ اللہ کا ولی بادشاہ ہوتا ہے، اللہ کا ولی بادشاہ ہوتا ہے۔ اب ذہن سوال کرے گا وہ کیسا بادشاہ ہے؟ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کو دیکھیں کہ حضرت اویس قرنی یمنی رضی اللہ تعالی عنہ دیوانگی کی کیفیت طاری رہتی۔ ایک شخص دور سے چلا حضرت اویس قرنی کی زیارت کرنے کے لیے۔ جب یمن کے شہر کرن میں پہنچا، جب مقام کرن میں پہنچا، آ کے پوچھتا ہے کہ اویس قرنی کہاں ملیں گے؟ بھئی توجہ ادھر رکھیں، نہیں تو گفتگو ختم کر کے دعا کرتے ہیں۔ وہ شخص حضرت اویس قرنی کی زیارت کرنے گیا۔ جب شہر میں پہنچا تو سوال کرتا ہے لوگوں سے کہ اویس قرنی کہاں ملیں گے؟ لوگوں نے کہا اجنبی لگتے ہو تم، کیوں ملنے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے دور سے نام سنا ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہے، میں اللہ کے ولی کی زیارت کرنے آیا۔ سبحان اللہ۔ اب اگلے جملوں پہ غور کرنا۔ کرن والوں نے کہا کہ اے بندے تو دور سے چلا ہے اویس کو ملنے۔ اویس تو ایک دیوانہ سا ہے، ایک مجنون سا ہے، اور اس کا حال یہ ہے جب ہم روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے، اور جب ہم ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا چلے مجھے بتاؤ تو صحیح، اتنے ہی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، دیکھ ہی جاؤں۔ بستی والوں نے کہا کہ بستی سے نکلو جنگل کی طرف، جنگل کے قریب تمہیں ایک چرواہا ملے گا جس کا حال دیوانوں جیسا ہوگا، وہی اویس قرنی ہوں گے۔ وہ شخص جنگل کے قریب گیا، ایک چرواہا نظر آیا۔ جب قریب پہنچا تو منظر بڑا عجیب تھا کہ حضرت اویس قرنی تو اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں تھے، اویس قرنی تو رب کی بارگاہ میں سجدے میں تھے، اور ایک بھیڑیا آپ کی بکریوں کی حفاظت کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ شخص حیران ہو کے بیٹھ گیا۔ جب اویس قرنی نے سلام پھیرا، پوچھتے ہیں کہ اے آنے والے سائل کیوں آئے ہو؟
کس لیے آئے ہو؟ سبحان اللہ وہ سائل کہتا ہے کہ اے اللہ کے نیک بندے، حضرت اویس کرنی اپنے آنے کا ماجرا تو بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتائیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے کہ بھیڑیے کا کام تو بکریوں کو چیر پھاڑ کے کھا جانا ہے، اور ادھر بھیڑیا بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ سبب کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ حضرت اویس کرنی کے جواب کو سمجھ رہا ہوں۔ حضرت اویس کرنی فرماتے ہیں ارے بات بڑی سادہ سی ہے، ہائے ہائے بات بڑی سادہ سی ہے، جب سے ہم نے اپنا سب کچھ اس کے ہاتھوں میں دے دیا، ہائے ہائے جب سے ہم نے اپنا سب کچھ مولا کے ہاتھوں میں دے دیا، تب سے مولا نے اپنا سب کچھ ہمارے ہاتھوں میں دے دیا۔ اب حال یہ ہے کہ میں مولا کا کام کرتا ہوں، آئے آئے اب حال یہ ہے کہ میں مولا کا کام کرتا ہوں، میرا مولا میرے کام کرتا ہے۔ تو اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اپنا سب کچھ مولا کے ہاتھوں میں دے دے، رب کائنات کی بارگاہ میں اپنے آپ کو یوں پیش کر دے جیسے مردہ غسال کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، جیسے مردہ غسل دینے والے کے ہاتھوں میں ہو۔ سامعین سوچیں تو صحیح، جب مردے کو غسل دیتے ہیں، غسل دینے والے کی مرضی چاہے تو لٹا دے، چاہے تو بٹھا دے، چاہے دائیں کروٹ کرے چاہے بائیں کروٹ کرے، کیا مردہ بول کے کہتا ہے ایسا کیوں کرتے ہو؟ جس طرح مردہ غسل دینے والے کے ہاتھوں میں نہیں بولتا، بلا تشبیہ و بلا مثال یہی حال ولی کا رب کے سامنے ہوتا ہے۔ ولی وہ کرتا ہے جو رب چاہتا ہے، ولی وہ کرتا ہے جو رب چاہتا ہے۔ رب چاہے تو یہ کھاتا ہے، رب چاہے تو یہ پیتا ہے، رب چاہے تو یہ سوتا ہے، رب چاہے تو یہ جاگتا ہے، مولا بٹھائے تو بیٹھتا ہے، مولا اٹھائے تو اٹھتا ہے۔ اس اللہ کے ولی کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، جسم ولی کا ہوتا ہے، مرضی خدا کی ہوتی ہے۔ جب ولی اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں یوں پیش کر دیتا ہے، پہلے مقام پہ تو حال یہ جو رب چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اونچا بولے کرتا ہے، جو رب چاہتا ہے وہ ولی کرتا ہے۔ جب مقام اور منزل آگے بڑھتی ہے، حال یہ ہوتا ہے جو ولی چاہتا ہے وہ رب کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، جشن میلاد النبی، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ولی وہ ہوتا ہے جو اپنی ہستی کو رب کی بارگاہ میں مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ولی کا حال رب کائنات کی بارگاہ میں یوں ہے جیسے مردہ غسل دینے والے کے ہاتھوں میں ہو۔ اور جب اللہ کا ولی رب کائنات کی بارگاہ میں اپنے آپ کو یوں پیش کر دیتا ہے کہ جو رب چاہتا ہے وہ ولی کرتا ہے، پھر منازل تصوف طے کرتے کرتے ولی اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ پہلا مقام تو یہ تھا کہ جو رب چاہتا گیا وہ اللہ کا ولی کرتا گیا۔ جب منزلیں طے ہوتی گئی، سلوک کی منزلیں طے ہوتی چلی گئی، منازل نصیب ہوتی چلی گئی، اب درجہ وہ نصیب ہو گیا۔ پہلے درجے پہ حال یہ تھا کہ جو رب چاہتا وہ ولی کرتا، اگلی منزل میں حال یہ تھا جو اللہ کا ولی چاہتا تھا وہ رب کرتا تھا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔
یہی اشارہ حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کیا بندے رب کائنات کی بارگاہ میں ریاضت سے، مجاہدہ سے، مراقبہ سے مشاہدہ کی طرف آ اور یہ منزلیں یوں طے کرتا جا کہ وہ رب خود تجھ سے پوچھے بندے بتا تیری رضا کیا ہے. تو سامعین، ہم نے حضرت اویس قرنی یمنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اور سیرت سے یہ نکتہ سمجھا کہ کبھی حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ولی وہ کرتا ہے جو رب چاہتا ہے، پھر اللہ کرم وہ کرتا ہے جو ولی چاہتا ہے وہ اللہ کرتا ہے. اب اولیاء کرام کی صحبت اور اولیاء کرام کی سنگت کو اپنانے کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا. لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ اولیاء کرام کے مزارات پہ کیوں جاتے ہیں، اولیاء کی صحبت میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف نازل فرما کر ایمان والوں کے لیے اولیاء کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے دلیل قائم کر دی. سبحان اللہ. اب یہاں پہ اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے سنا ہے، میں صرف اشارات دینے لگا ہوں کہ وہ اللہ کے ولی چل پڑے تھے ویرانے کی طرف، ایک غار کی طرف. راستے میں ایک کتا ان کے پیچھے ہو گیا. تفسیر خازن کا مطالعہ کریں، ابن کثیر کو پڑھیں. اللہ کے ولیوں نے کتے کو بھگانے کے لیے پتھر پھینکے. اس کتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا مجھے وہ زبان دے کہ تیرے ولیوں سے کلام کر سکوں. اللہ رب العزت نے اس کتے کو زبان عطا کی. وہ کتا اللہ کے ولیوں سے عرض کرتا ہے کہ اللہ والو مجھے بھگاتے کیوں ہو، اللہ والو مجھے بھگاتے کیوں ہو؟ تو اللہ کے ولیوں نے کہا کہ تو ہے کتا، تیرا کام ہے بھونکنا، ہم بادشاہ سے چھپنے جا رہے ہیں، تو اگر ہمارے ساتھ ہوا تو بھونکے گا تو بادشاہ کے حواریوں کو پتہ چل جائے گا. اب اس کتے کا جواب سنیے گا. کتا زبان حال سے اللہ کے ولیوں سے عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نیک بندو اور اے اللہ کے ولیوں، میں ظاہراً کتا ضرور ہوں، میں جسماً کتا ضرور ہوں، لیکن میں نے اللہ کے ولیوں پہ بھونکنا چھوڑ دیا ہے. اب وہ کتا اولیاء کرام سے عرض کرتا ہے کہ دیکھنے میں جسماً کتا ضرور ہوں، لیکن میں نے اللہ کے ولیوں پہ بھونکنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے مجھے اپنی صحبت دیں، اپنی سنگت دیں. تو اللہ کے ولیوں نے کتے کو صحبت دے دی. تو سامعین محترم، نکتہ یہاں سمجھ آتا ہے کہ جو اللہ کے ولیوں پر بھونکنا چھوڑ دیتا ہے اللہ ان کو اولیاء کی صحبت دے دیتا ہے. اب اللہ کے ولی غار میں گئے، غار میں جا کے آرام کیا. رب کائنات نے ان پہ نیند طاری کر دی. 309 سال کم و بیش اللہ کے ولی غار کے اندر رہے، کتا غار کے دروازے پہ رہا. رب کائنات اپنے اولیاء پہ کرم کرتا. ہر 6 مہینوں کے بعد اولیاء کی کروٹ بدلی جاتی. اولیاء کی صحبت کے فیض سے اس کتے کی کروٹ بھی بدلی جاتی. سبحان اللہ. کتے کی کروٹ بھی بدلی جاتی. اب اللہ کے قرآن کو دیکھیں. قرآن رب کائنات کا کلام ہے. اس کلام مجید میں کم و بیش 4 بار اللہ نے اس کتے کا ذکر کیا. کتنی بار؟ 4 مرتبہ. کائنات فرماتا ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ
اللہ فرماتا ہے دنیا کے لوگ کہیں گے کہ وہ اللہ کے ولی تین تھے، رابعہم کلبہم، میں رب کہتا ہوں کہ ساتھ چوتھا ان کا کتا بھی تھا۔ آگے پھر رب کائنات فرماتا ہے وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، آگے اللہ فرماتا ہے دنیا والے کہیں گے کہ ولی پانچ تھے، میں رب کہتا ہوں کہ چھٹا ان کا کتا بھی تھا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، دنیا والے کہیں گے کہ ولی سات تھے، میں رب کہتا ہوں کہ سات آٹھواں ان کا کتا بھی تھا۔ یارو یہاں اضافت کو سمجھو، جب اولیاء کے عدد کی بات آئی تو اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ، وہ دنیا والے کہیں گے، یعنی اولیاء کے عدد کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ دنیا والے کہیں گے، اولیاء کے عدد کی اضافت کو انسانوں سے جوڑا۔ آگے جب فرماتا ہے رابعہم کلبہم سادسہم کلبہم وثامنہم کلبہم، تینوں مقامات پر جب کتے کا ذکر آ رہا تھا اللہ نے اس کی اضافت اپنی طرف کی ہے۔ انسانی ذہن حیرت میں گم ہوتا ہے، مولا ہے تو کتا ہی اور تو اس کا ذکر اس انداز سے کر رہا ہے۔ پھر اس کے اور آگے دیکھیں، وہ کتا غار کے دروازے پر بیٹھا ہے۔ آپ آج کے دور میں دنیا والوں کو دیکھیں، بڑے بڑے دنیا والے کتے پالتے ہیں، لاکھوں لاکھوں روپے کے کتے لاتے ہیں، لیکن اس کتے کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز کیا ہے اس کو کبھی کوئی بیان نہیں کرتا۔ لیکن وہ تھا اولیاء کا کتا، غار کے دہنے پہ بیٹھا تھا۔ رب کائنات اپنے کلام میں فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، کہ میرے اولیاء کا کتا غار کے دروازے پر دونوں بازو پسار کے بیٹھا تھا۔ اب سارے باشعور لوگ ہیں، سوچتے جائیے گا یہ کلام کسی عام بندے کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ کے کلام کی شان کیا ہے؟ ہدی للمتقین، ہدی للناس، یہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اس قرآن کی ایک ایک آیت میں ہدایت، قرآن کے ایک ایک کلمہ میں ہدایت، قرآن کی ایک ایک حرکت میں ہدایت، زیر زبر پیش نقطے ہر مقام پر ہدایت ہے۔ اب ذہن سوال کرتا ہے مولا تیرا قرآن ہدایت، ایک ایک پارہ ہدایت، حرف حرف ہدایت، اپنے کلام میں تو 4 بار کتے کا ذکر کر رہا ہے، اب مولا بتا اس کتے کے ذکر میں ہدایت کیا ہے؟ اس کتے کا ذکر لا کر تو کیا ہدایت دینا چاہتا ہے؟ تو رب کائنات کا جواب آتا ہے، آئی میں تفسیر بیان کرتے ہیں، ارے ہدایت پانے والوں دیکھو پیغام یہ دے رہا ہوں کہ اگر کتا ہو کر اولیاء کی صحبت میں آ جائے، آئے ہائے، اگر کتا ہو کر اولیاء کی صحبت میں آ جائے تو اللہ کے کلام کا موضوع بن جاتا ہے، اے انسان تو بھی ولی کی صحبت میں آ جا، تو بھی سیدھا بے حساب بلا حساب جنت جائے گا۔ اور پھر آگے رب کائنات نے انسانوں کے لیے حکمن ارشاد فرما دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ رب کائنات حکم دے رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو جما لو۔ آخری جملوں کی طرف آنے لگا، اللہ فرما رہا ہے اپنے آپ کو جما لو، اپنے آپ کو ان کی صحبت میں باندھ لو۔ کن کی صحبت میں؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو ان کی صحبت میں جما لو جو دن رات مولا کے ذکر میں مست رہتے ہیں۔
جو دن رات اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، یریدون وجہہ، یریدون وجہہ، یریدون وجہہ، دن رات اللہ کے ذکر میں مست رہتے ہیں اور ان کی طلب فقط اللہ کا دیدار ہوتی ہے، ان کی طلب فقط اللہ کا دیدار ہوتی ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تم اپنی آنکھیں ان کے چہروں سے نہ ہٹانا، تم اپنی آنکھیں ان کے چہروں سے نہ ہٹانا۔ کیوں؟ ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیدار میں مست رہتے ہیں، تم ان کے دیدار میں مست رہا کرو۔ وہ رب کے جلوے میں ہوتے ہیں، تم ان کی دید میں رہا کرو۔ تو یہ رب کائنات کلام مجید میں اولیاء کی صحبت اپنانے کا حکم عطا کر رہا ہے۔ اور پھر اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ لفظ تصوف کا آخری حرف فا، وہ یہاں مقام فنائیت پہ ہوتا ہے، مقام فنائیت پہ ہوتا ہے۔ اس مقام پہ نہ اس کی اپنی ذات ہوتی ہے، نہ اپنی صفات ہوتی ہیں، نہ اپنے خصائل ہوتے ہیں، نہ اپنے شمائل ہوتے ہیں۔ صفات بھی اللہ کی، خصائل بھی اللہ کے، ذات بھی اللہ کی۔ وہ اپنے آپ کو یوں رب کی بارگاہ میں مٹا دیتا ہے کہ بس رب ہی رب رہتا ہے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ آئیے ہم ان اولیاء کی صحبت میں اپنے آپ کو باندھ لیں، اولیاء کی صحبت میں اپنے آپ کو جما لیں۔ اور سامعین محترم، مجھے خوشی نصیب ہوئی آپ کے اس علاقہ میں سادات کرام کے مزارات دیکھ کر، کہ سادات کرام کے آستانے دیکھ کر، اور ان آستانوں سے ہمیشہ خوشبوئے سیدہ کائنات آتی ہے، خوشبوئے سیدہ کائنات آتی ہے، خوشبوئے مولا کائنات آتی ہے۔ اور یہی در ہے جس در سے ایمان کی خیرات بڑھتی ہے۔ تحریک منہاج القرآن، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ علی کا، آپ کی خدمات کا طرہ امتیاز یہ ہے کہ آپ نے اس مادیت کے دور میں، ظلم کے دور میں، فتنہ کے دور میں جو نوکری بارگاہ سیدہ کائنات کی ہے، اس کا جواب کہیں۔ تو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں، مالک کائنات ہمیں ان آستانوں سے جوڑے رکھے، اس در سے نسبت قائم رہے تاکہ اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا رسول بھی راضی ہو۔ کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا، اگر اس میں کچھ کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے، تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے رب کائنات معاف فرما دیں۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ علی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔